بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18، 18ویں تراویح میں پڑھے جانے والے پارے کا مختصر خلاصہ۔ 18ویں پارے میں دو صورتیں سورہ مومنون اور سورہ نور مکمل، جبکہ سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ سورہ مومنون میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ استحقاق جنت کی 7 صفات بیان کی گئیں، یعنی جنت میں داخلے کے لیے سب سے زیادہ ناگزیر اوصاف یہ ہیں کہ ایمان کے ساتھ محض نماز پڑھی ہی نہ جائے، بلکہ اس میں خشوع اور خضوع بھی ہو۔ بندہ مومن لغو اور فضول اور بے فائدہ باتوں سے اعراض کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، پاک دامن رہے، امانت داری اور نمازوں کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش کے 9 مراحل بیان ہوئے کہ کس طرح انسان کو مٹی، نطفے، جمے ہوئے خون اور لوتھڑے سے جسم کی ہڈیاں اور پھر ان پر گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ پھر انسان اپنی یہ دنیاوی زندگی گزار کر موت سے ہمکنار کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل، آسمانوں کی تخلیق، بارش برسانے اور اس سے غلہ جات اگانے کا ذکر ہے۔ چوپائے اور مویشی جن سے دودھ، گوشت اور دیگر منافع حاصل ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 3 انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات دعوت توحید دی، جسے ان کی قوم نے نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ ان معدود چند مسلمانوں کو بھی پریشان کر دیا، جس کے باعث اللہ کا عذاب طوفان اور سیلاب کی شکل میں آیا۔ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی جانے والی کشتی میں سوار ہو کر نجات پا گئے اور سب مجرم غرق کر دیے گئے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نئی امت پیدا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا کہ ہم نے فرعون اور اس کے متکبر سرداروں کی طرف ان دونوں بھائیوں کو نبوت اور معجزے دے کر بھیجا، بجائے ایمان لانے کے وہ یہی کٹ حجتیاں کرنے لگے کہ ہم بھلا اپنی غلام قوم کے 2 افراد پر ایمان لے آئیں، نتیجتاً وہ بھی برباد ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ آیا کہ ہم نے ان دونوں کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی اس بات کی ہدایت کی گئی کہ آپ پاکیزہ چیزیں کھائیے اور نیک اعمال کیجیے۔ اس سے ایک لطیف نکتہ یہ سامنے آیا کہ انسان کے اعمال پر اس کی خوراک کا بہت اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی 4 صفات کا بیان ہوا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریاکاری نہیں کرتے، نیکیوں کے باوجود دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ کفار اور اللہ کو نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ تو یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برائی کو بہترین طریقے سے دور کیجیے۔ ارشاد ہوا کہ جب قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کافروں کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا، نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی حال احوال پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہی اصل میں کامیاب ہے، اور جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہی اصل میں ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور پیدائش پر توجہ دلاتے ہوئے سوال فرمایا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بے مقصد پیدا کر دیا، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اس کے بعد سورہ نور شروع ہوئی۔ سورہ نور میں 2 باتوں کو بہت گہرائی میں بیان کیا گیا۔ 16 احکام و آداب بیان کیے گئے اور اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں دی گئیں۔ احکام اور آداب کے ضمن میں ارشاد ہوا کہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے، اور شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں تو عدالت اسے شرعی سزا کے طور پر رجم کرنے کا حکم صادر کرے گی۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر 4 عینی گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ تاہم اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگائیں تو ان کے لیے گواہوں کے بجائے لعان کا حکم ہے، اور اس لعان کے بعد ان میں ہمیشہ کے لیے علیحدگی واقع ہو جائے گی۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا، جو کہ بہت بڑا بہتان تھا اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور پاک دامنی کی خود گواہی دی۔ سورہ نور کی 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر آتا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے
اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بننا۔ حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرما دیا گیا۔ معاشرتی آداب کی تعلیم دی گئی کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کیا کریں۔ مسلمان مردوں اور عورتوں سب کو اپنی آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان رشتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے سوا کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ ہونے دیں۔ نکاح کی ترغیب دی گئی، ارشاد ہوا کہ جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کیا جائے۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم دیا گیا کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان تین اوقات میں عام طور پر عمومی لباس استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ تاہم وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے یعنی اوڑھنی اور چادر وغیرہ اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حکم ہوا کہ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کیا کریں۔ اگر کسی اجتماعی مجلس میں بیٹھیں تو اجازت کے بغیر نہ اٹھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیتے ہوئے ادب سکھایا گیا کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اہل حق اور باطل کی تین مثالیں دی گئیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نور ہدایت دینے والا ہے، یعنی آسمان اور زمین میں جن کو بھی ہدایت ملی ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے ہدایت دی ہے، اور آسمان و زمین سے مراد کل عالم ہے۔ اس سے پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہو۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت بن جاتی ہے۔ اللہ والوں کی تعریف کی گئی کہ اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر بلند کرتے اور صبح شام ان مساجد میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کی یاد یعنی نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، کیونکہ دراصل وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جب دل اور آنکھیں الٹ دی جائیں گی۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی بیان کی گئی جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو بہت فائدہ مند سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی پوری مخلوق اور پر پھیلائے ہوئے اڑنے والے پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ تیسری مثال میں کفار کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جہاں انسانوں کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور جلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ فرمایا نجات کی شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے، خشیت الہی کا خیال رکھا جائے اور اللہ کا خوف اور تقوی شامل حال رہے۔ فرمایا یاد رکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم جس روش اور طریقے پر ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور وہ قیامت کے دن ان کے سب کاموں کا انہیں بتا دے گا۔ اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے ابتدائی 2 رکوع اس پارے میں شامل ہیں۔ اس حصے میں توحید پر زور دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نپا تلا انداز عطا کیا ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت بیان کرتے ہوئے کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی گئیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء کردہ اور ان کی اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ دوسری یہ کہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوائی ہیں۔ حق تعالیٰ ان کے ان اعتراضات کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ کفار کے ایک اور خیال کی تردید کی گئی۔ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی
تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ فرمایا روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا؟ یہ راستے سے خود بھٹکے تھے۔ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔